نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، آج ہماری دوسری نشست ہے کہ مصیبت کے آنے سے پہلے ہی ان تعوذات کے اہتمام کے ذریعے اللہ کی حفاظت میں آ جائیے۔ کسی مصیبت و پریشانی کے آنے کے بعد پریشانی دور کرنے کے لیے دعا مانگنا بھی ایک عمل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ مصیبتوں کے آنے سے پہلے ہی ان سے بچاؤ کی دعائیں کر لی جائیں اور پہلے ہی سے اللہ کی پناہ حاصل کی جائے۔ مثلا اس قسم کی دعائیں مانگیں، ہر وقت مانگنی چاہیے کہ اے اللہ قرض سے حفاظت فرما دے، قرض لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بیوی بچوں کی پریشانیوں سے حفاظت فرما دے، برے پڑوسی سے، برے اخلاق و اعمال سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے، فقر و فاقہ، قلت و ذلت سے، دل کی سختی سے، غفلت سے، محتاجی سے، سستی سے، دشمن کے غلبے سے، دشمن کے خوش ہونے سے، دین کے بارے میں فتنے میں ڈالے جانے سے، بری تقدیر سے یا سینہ کے فتنے سے یعنی بدعقیدگی سے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے آنے سے پہلے ہی حفاظت کی دعائیں مانگی جائیں۔ ایسی تمام دعائیں جن میں کسی بری چیز سے پناہ مانگی گئی ہو ان کو تعوذات کہا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کا کوئی شر، کوئی فساد، کوئی فتنہ، کوئی بلا اور آفت اس عالم میں ایسی نہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ مانگی ہو اور امت کو اس کی تلقین نہ فرمائی ہو۔ غور کرنے اور سمجھنے والوں کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت روشن معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں انسانوں کی دنیا اور اخروی، روحانی اور جسمانی، انفرادی اور اجتماعی، ظاہری اور باطنی، مثبت اور منفی اور باریک سے باریک ضرورت ایسی نہیں بتائی جا سکتی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سے بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا ہو اور امت کو اس کے مانگنے کا طریقہ نہ سکھایا ہو۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مصیبت کے آنے سے پہلے ہی ایسی دعائیں سکھا کر گئے کہ امت کا ہر فرد، مرد ہو یا عورت، ان دعاؤں کو مانگ کر آنے والی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے اور آنے والی مصیبتوں کو دعاؤں کے ذریعے دور کروا سکتا ہے۔ یہ تعوذات محض اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ روزانہ ان تعوذات کو مانگ لیا کرے، کم از کم ہفتے ہی میں ان تعوذات کو مانگ لے۔ بہت ہی پیاری دعائیں ہیں، معانی پر جتنا غور کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوی تعلق ہوگا، احادیث مبارکہ کی جامعیت روز روشن کی طرح واضح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تعوذات کے مانگنے کا اہتمام نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے دعا تعوذ تمام خیریں اللہ سے مانگنے اور تمام شرور سے پناہ مانگنے کی ایک جامع دعا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعا مانگی لیکن ہمیں اس میں کچھ یاد نہ رہا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت زیادہ دعا مانگی لیکن ہمیں اس میں سے کچھ یاد نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی جامع دعا نہ بتا دوں جس میں یہ سب کچھ آ جائے؟ تم یہ دعا مانگا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مذکورہ بالا دعا ارشاد فرمائی، لہذا ہمیں بھی ضرور اس دعا کو ہر نماز کے بعد مانگ لینا چاہیے۔ دعا یہ ہے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ان تمام بھلائیوں کا جن کا سوال کیا آپ سے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں ان تمام شرور سے جن سے پناہ چاہی آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اور تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ نہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی حفاظت سے، اور نہیں ہے نیکی کی قوت مگر اللہ کی مدد سے۔
تشریح اس کی یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو بہت ہی بہتر ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی بچپن سے یہ دعائیں یاد کروا دینی چاہیے۔ اس دعا میں تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہیں اور تمام برائیوں